أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ کہ ہم یہاں جڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہمیں کہ ہم ہادیہ کی والدہ محترمہ محمودہ بیگم صاحبہ کے لیے مل کے جڑ کر ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں کہ جو ہم یہاں پہ بات کریں اور اچھی بات کریں اور اللہ کا ذکر کریں، اور جو کچھ بھی یہاں سے آپ لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور ہمارا جڑنا ملنا ان کے بارے میں اچھی بات کرنا، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے تاکہ ہم اس سے ان کی دنیا اور آخرت میں ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ when I say دنیا، she is not alive but whatever she carries from this dunya, may Allah subhanahu wa ta'ala give her the best from whatever she's carried from this dunya inshallah۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے جو گزر جاتے ہیں ان کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو لیٹ می اسٹارٹ وتھ والدین کے حقوق کیا کیا ہیں، کیونکہ ہم افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آف کورس جب بندہ گزر جاتا ہے تو اس کی قدر، اس کی اہمیت زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ زندگی میں ہم اپنے دنیا کے جھمیلوں میں اور کتنی ہمارے دلوں میں کچھ سوزشیں ہوتی ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ گزر جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، پھر اس کے بعد ہمارے دل پہ اثر کرتا ہے کہ کیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی یا اس کی کیا اہمیت تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا کبھی شرک مت کرنا، تو اللہ کی وحدانیت پر زور دیتا ہے کہ that is the first priority in our lives as Muslims, that we have to remember to obey اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی وحدانیت، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے۔ سیکنڈ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نبی کی اطاعت کرنا، اس کی اتباع، اس کی فالوئنگ صحیح طریقے سے کرنا۔ سو آفٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد تمہاری ماں، پھر اس کے بعد تمہارا باپ۔ تو آفٹر اللہ اور رسول اکارڈنگ ٹو قرآن سورہ لقمان میں the importance is given to parents, and between the parents it's the mother۔ اور ہم 100 بار of course سن چکے ہیں یہ حدیث مدر 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 والی، اور سب جانتے ہیں، لیکن we all need reminders کہ جب دلوں میں کچھ مشکلیں پیدا ہوتی ہیں، کسی بھی وجہ سے ہوتی ہو، ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو کیا مقام عطا کیا ہے اور والدین کو کیا پوزیشن دی ہے، کہ آفٹر اللہ اور رسول از یور پیرنٹس، اینڈ امنگ دا پیرنٹس اٹس یور مدر۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو آگے سورہ لقمان میں اور بھی اس کی تفسیر ملتی ہے، میں اسے مختصراً بتاؤں گی کیونکہ دس از ناٹ پارٹ آف مائی نوٹس ٹوڈے، مگر اٹ جسٹ کیم ٹو مائی مائنڈ کہ پھر لقمان کہتا ہے اور ماں جو جب حمل رکھتی ہے تو لیے پھرتی ہے 9 مہینے اس تکلیف اور اس وزن کو اٹھاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کتنی احتیاطیں ہو جاتی ہیں ماں کے لیے، یہ نہ کھانا وہ نہ کھانا، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، اس کی لائف پوری چینج ہو جاتی ہے ایک بچے کو صرف 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آپ کو بہت سارے لوگوں کو مجھے بتانا پڑتا ہے
کہ lots of people think دودھ comes from دودھ, and that's why sometimes pregnant women جب ڈلیور کرتی ہیں تو ان کو بہت دودھ پلایا جاتا ہے, but دودھ doesn't come from دودھ, it comes from the blood. ٹھیک ہے, آپ کیا کھاتے ہیں, آپ کی جو نیوٹریشن ہے اس میں سے دودھ نکلتا ہے. تو امیجن کریں وہ اپنے خون سے آپ کو سینچتی ہے اور پھر آپ کو پالتی ہے, راتیں آپ کے لیے جاگتی ہے. تو جو محنت وہ کرتی ہے اس لیے اس کو وہ درجات دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کو 10 پرابلمز ہو جاتی ہیں ماؤں سے, یا ان سے کبھی تکرار ہو جاتی ہے, یا آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں, یا کبھی ان سے ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں, دل شکنی بھی ہو جاتی ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مقام رکھا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ سورہ لقمان میں کیسے ایکسپلین کیا ہے. اور اس کو اور آگے سمجھانے کے لیے حدیث کافی ہے کہ جب اسماء بنت ابی بکر کی والدہ, جو ابو بکر کی پہلی بیوی تھی, جو مسلمان نہیں ہوئی تھی, مشرکہ ہی تھی, اور جب وہ آ رہی تھی اسماء کے پاس تو اسماء گئی اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ آ رہی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں, مشرکہ ہیں, میرا ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھیے کیسی پوزیشن دی ہے اس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو, عزت کرو, محبت دو, اور اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دو, بس اس کے شرک میں شریک مت ہونا. تو ایک ماں کا درجہ ایون ایز اے مشرکہ ہیز بین اپ لفٹڈ ٹو دیٹ گریڈ. پھر ایک شخص تھا, ینگ لڑکا تھا, وہ آیا اور اس نے کہا مجھے جہاد میں نام لکھوانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی لوگ لسٹ لکھواتے تھے جہاد کے لیے, انلسٹ کرتے تھے اپنا نام, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے, کہ کوئی ایسا تو نہیں تم پیچھے کوئی ذمہ داری چھوڑ کے لڑائی کے لیے جا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ ہیں, بوڑھے ہیں, and they are pain. They are not good parents. They are like a torture for me. So that's why I've decided to go for jihad. I just want to go for jihad because I don't want to live with them anymore. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام کاٹ کے کہ جاؤ واپس, اور تمہارا ان کے ساتھ رہنا, ان کو برداشت کرنا, ان کی خدمت کرنا جہاد میں شامل ہوگا. تم کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں. تو بدنام پیرنٹس ہوں, مشرک پیرنٹس ہوں, ان کے کیسے حقوق ہیں زندگی میں, اور یہ نہیں ختم ہو جاتا, کیونکہ ماں باپ کی تو جو عظمت اور جو پوزیشن بتائی ہے, حتیٰ کہ ایک آدمی نے کانپتا کانپتا آ کے دیوار سے لگ کے بیٹھا کعبے کی برابر میں, عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے. انہوں نے پوچھا تم اتنا ہانپ کانپ رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا ابھی میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر, اس زمانے میں ڈولیاں بھی نہیں ہوتی تھی, تو کندھے پہ بٹھا کر میں نے اس کو ابھی عمرہ کرایا ہے. And my mother is plump. So have I paid her dues for whatever she's done in my life for me? Because پورا عمرہ کرانا مذاق بات نہیں. آپ بیگ اٹھا کے کر لیں تو آپ سوچیں گے میں تھک گئی, میرے سر پہ ایک بیگ تھا. اس نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے پورا عمرہ کرایا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج تم نے ان کے اس 9 مہینے کے ایک دن کا ادھار چکایا ہے جو اس نے تمہیں کیری کیا تھا پیٹ میں, آج وہ ایک دن تم نے چکا دیا. So what we owe to our parents, especially to our mothers, we cannot pay off, and we cannot think we'll pay off even in their lifetime. So it should carry forward after they pass away. اب آتی ہوں اس پوائنٹ پر کہ گزر جاتے ہیں جو لوگ, کیونکہ میں ماں باپ کا پہلے حق آپ کے سامنے اسٹیبلش کرنا چاہتی تھی, کیونکہ یہاں ہم ایک والدہ کے لیے جڑے ہیں جو گزر گئی ہیں, اور ان کا پہلے میں ایک پوزیشن اسٹیبلش کرنا چاہتی تھی کہ ان کا کیا مقام تھا زندگی میں. تو ان کے ناؤ اب دنیا سے منتقل ہونے کے بعد کیا حقوق پیچھے رہتے ہیں جو ان کی اولاد کو, ان کے چاہنے والوں کو, ان کے گھر والوں کو ان کے لیے ادا کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں ہیں جو اس کے پھر بھی کام آتی ہیں, جو اس کے اکاؤنٹ میں لکھی جاتی ہیں.
ایک اس کا کوئی نیک کام یا knowledge جو اس نے پھیلائی ہو, and that means religious Islamic knowledge I'm talking about. اگر اس نے کوئی knowledge پھیلائی ہو, کوئی بھی دین کا یا علم کا کام کیا ہو, وہ علم جب تک چلتا رہے گا جن لوگوں کے درمیان, اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. ایک تو ہو گیا علم. دوسرا نیک اولاد, وہ نیک اولاد جس کو اس نے سکھایا ہو اور نیکی پہ کھڑا کیا ہو, جب تک وہ اولاد نیک رہے گی تب تک اس کا ہر نیک عمل اس کو اجر دے گا. اکثر میں اپنے دروس میں اپنی دادی کا ذکر کرتی ہوں, کبھی اپنے والد کا ذکر کرتی ہوں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو نیکیاں میں نے ان سے سیکھی ہیں وہ ان تک ملتی رہیں, اور جب تک میں ذکر کروں گی تب تک انہیں اس کا صرف اجر نہیں ملے گا, ایک فرشتہ جائے گا اور ان کو بتائے گا. آج ہم سب بیٹھ کر جب محمودہ بیگم صاحبہ کے لیے دعا کریں گے تو ایک فرشتہ جا کر ان کو ان کی قبر میں بتائے گا کہ آج آپ کے لیے اتنے تحائف آئے ہیں. وہ پوچھیں گے اور یہ ساری آگ بجھا دی گئی ہے اور آپ کا ایک درجہ اوپر بلند کر دیا گیا ہے. کہیں گی مگر کس لیے؟ کہیں گے ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کے لیے دعا بھیجی ہے, اس کے تو فعل آپ کو یہ درجہ دیا جا رہا ہے. ہر دعا ان تک پہنچتی ہے, کبھی اس کو چھوٹا نہ لے لیں, ہر دعا ان تک پہنچتی ہے. تو یہ ہو گئی دوسری بات. اور اس پہ میں ایک اور بات کلیئر کر دوں, کیونکہ اکثر میں ایک جگہ اس طرح درس دے رہی تھی تو ایک خاتون نے کہا میں تو خیر اچھی مسلمہ نہیں ہوں, میں تو دین پر زیادہ نہیں چلی ہوں, لیکن الحمدللہ میرا بچہ بہت دینی ہے. وہ گیا تھا تبلیغ میں, کسی سے مل گیا, پھر وہ وہاں سے مدینہ چلا گیا, اب وہ اسکالر بن گیا ہے, تو مجھے تو صدقہ جاریہ مل جائے گا. میں نے اس کو کہا نہیں, جس نے انہیں بنایا ہے نا اسے ملے گا صدقہ جاریہ, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اولاد آپ کی ہے لیکن آپ نے نہیں سکھایا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا, یہ یاد رکھیے. تو جو ہم نے اپنے والدین سے سیکھا ہے اگر دین یا اچھے ویلیوز, جب تک ہم اس پہ چلیں گے ان کو اجر ملے گا. Okay, like for instance, my father was a tahajjud guzar. When he passed away, some of us took it on us that for his, just to follow his good work, we will do tahajjud for as long as we could, just to give him that benefit that we have taken that value from him. تو جب تک ہم تہجد پڑھیں گے ان کو اجر ملے گا, کیونکہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, وہ کوئی اچھی چیز پیچھے چھوڑ دیں. تو یہ ضروری نہیں صرف دعا, any good deed. If he told me not to tell a lie, if he told me never to take sood, if he told me never to cheat anybody, any good value that I am going to continue thinking my father taught me this, he will get the ajr for that. Same way, anything this person has taught her children, whatever good, and she carries on, every deed will be a benefit for the person in the grave. And she will be informed کہ تمہاری بیٹی, تمہارا بیٹا یا جو بھی, وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں, وہ آپ کے لیے خیر مانگ رہے ہیں, وہ آپ کے عمل پہ. آپ کو پتا ہے نا کہ سورہ توبہ میں اللہ بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم میں دوہرے عذاب پائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یہ دوہرے عذاب کیوں؟ انہوں نے کہا ایک عذاب اس لیے انہیں ہوگا کہ انہوں نے برے عمل کیے, اور دوسرا عذاب انہیں اس لیے ہوگا کہ جنہوں نے انہیں فالو کیا ان کا عذاب بھی انہیں ملے گا. بالکل اسی طرح جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو ان کی نیکی کا اجر ملے گا, لیکن انہیں جس نے فالو کیا ہے ان کو بھی اس کی نیکی کا عمل ملے گا. ٹھیک ہے؟ سو وی ریپرزینٹ our parents. Whatever good we do, they will receive the benefit from that. And that's how اولاد becomes صدقہ جاری. ٹھیک ہے؟ تیسری چیز جو فائدہ کرتی ہے ایک گزر جانے والے انسان کو, وہ ہے صدقہ جاریہ of any kind which you do it as a charity. اور چیریٹی میں ہر قسم کی چیریٹی, اور چیریٹی کے اوپر بہت زور دیا ہے, چیریٹی کے اوپر بہت زور دیا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ چیریٹی ہے جو ان کو پہنچائی جاتی ہے اور اس سے ان کے درجے بلند کیے جاتے ہیں.
جتنی بار ہم اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو چیریٹی کرتے ہیں ان کے لیے، وہ انہیں ملتی ہے اور وہ ان کے کام آتی ہے ان کے درجے بلند کرنے کے لیے. تو ہمیں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے، تاکہ ان کو ہم سے ان کا حق ملتا رہے. ان کا حق ہے ہم پر اب بھی، اور وہ انہیں ملتا رہے. دعا کرنا از آلسو چیریٹی. پیسے سے دعا خرچ کرنا، کپڑے دینا، کھانا کھلانا، علاج کرنا، اینی تھنگ کین بی چیریٹی. So whatever good you can do for the person who's passed away is charity. تو اب اگر یہ اس وقت نیت کر لیں کہ اب اگر انہوں نے کچھ ہمیں کھلایا پلایا، اس کا اجر ان کی امی کو جائے، اور یہ صدقہ ہے جو ان کی امی کے لیے ہوگا، تو she will get the benefit of every niwala we eat here. And that would be charity. And charity doesn't mean, sadaqah doesn't mean I can't give you and you can't give me. Sadaqah can be given to each other. So she can make the niyyah even now that this food that we will eat is a sadaqah for her mother, and we will all eat and make dua that this sadaqah is for her. Every niwala, she gets the ajr of feeding so many people. She will get it too, but her mother will share that ajr with her. Subhanallah. So this is what it is about the charity and about what gives, benefit to the dead. کہ گزرے ہوئے لوگوں کو کن چیزوں سے ہم ان تک کوئی چیز پہنچا سکتے ہیں. پھر یہ بات آتی ہے کہ کیا وہ گزرے ہوئے لوگ ہمیں سن سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں؟ جب ہم ان کی گریو پہ جاتے ہیں تو کیا وہ ہماری بات سن سکتے ہیں؟ نہیں، یہ منقطع ہو گیا تعلق. وہ ہماری بات نہیں سن سکتے، ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. مگر اگر آپ انہیں یاد کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد کرتے ہیں. ان کا ہمارا تعلق اب کیسے ہوتا ہے؟ جب یہاں سے کوئی گزر کے جاتا ہے تو سارے مرحومین جو آراف میں ہیں وہ انہیں ریسیو کرتے ہیں، سب لپکتے ہیں ہر اس پر جو یہاں سے منتقل ہو کے اس دنیا میں جاتا ہے، اور اس کو پوچھتے ہیں کیا تم میرے گھر والوں کو جانتے تھے؟ اور اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں بتاؤ میرے گھر والے کیسے ہیں، میرا بیٹا بیٹی کیسے ہیں، میرے ماں باپ کیسے ہیں، میرے بھائی بہن کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ساری خبر ان سے لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اجازت ملتی ہے ان کو کہ وہ ہمارے پاس وزٹ کر سکیں، تو وہ ہمارے خواب میں آتے ہیں. اور کبھی کبھی انہیں اجازت صرف ملنے کی ہوتی ہے، بولنے کی نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں گزرے ہوئے لوگ خواب میں آئے ہیں مگر کچھ بولے نہیں تھے، کھڑے تھے، بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور چلے گئے. انہیں بولنے کی اجازت نہیں ملی تھی. اور کبھی کبھی انہیں بولنے کی اجازت بھی مل جاتی ہے تو وہ آ کے ہم سے بات کرتے ہیں. یہ ان کا ریئل وزٹ ہوتا ہے. اب وہ جو بھی ہیں گزر گئے، ان کا ایک ہی رشتہ رہ گیا ہم سے، خوابوں میں وہ آ کے ہم سے مل سکتے ہیں. And of course, if you see somebody you love who has passed away and he's coming in your dream and doing something bad, then that's shaitan. کہ وہ اس کا آپ کے مرحوم کا روپ دھارن کر کے وہ آنا چاہ رہا ہے اور آپ کو ستا رہا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کا گزرا ہوا جو بھی لوڈ ون ہے وہ آتا ہے اور آپ سے بات کرتا ہے یا کچھ کہتا ہے، غور سے سن لیجیے، because he's really there. He's really come to visit you. ٹھیک ہے، یہ رشتہ رہ جاتا ہے ہمارا ان سے. تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا، انہیں ہمارے بارے میں پتا چلتا ہے. لیکن انہیں سے پتا چلے گا جو وہاں پہنچیں گے، ان سے ان کی خبریں ملیں گی. بٹ دے آر اپڈیٹڈ فرام واٹس ہیپننگ ہیئر. الحمدللہ یہ رہتا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ان کو قبر میں ہر وہ چیز ملتی ہے جو ہم ان کے لیے یہاں کرتے ہیں، جیسے دعا یا صدقہ یا صدقہ جاریہ. اور صدقہ جاریہ میں کیا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ، جیسے کوئی یتیم خانے میں آپ نے کسی کو اسپانسر کر دیا، یا آپ نے کوئی مسجد بنا دی کسی کے نام پہ، یا نلکا یا کنواں کھدوا دیا. اور پانی is the صدقہ جاریہ which was recommended by نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اکثر لوگ گاؤں میں نلکے لگواتے ہیں اپنے ماں باپ کے نام سے، تاکہ وہ جب تک پانی ادھر سے ملتا رہے
ان کو ہر بوند کی خبر ملے گی اور اجر ملے گا. اس لیے پانی is a recommended صدقہ جاریہ, or and other صدقہ جاریہ is also there, any kind of صدقہ جاریہ that you can do. So I want to elaborate on that. We all know what kind of, you can always ask also later کہ کون کون سی چیزیں صدقہ جاریہ میں آتی ہیں, لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے گزر جانے والے, آپ نوٹ کریں کہ میں مرحوم نہیں کہہ رہی, اس کی ممانعت ہے, بتا دوں کیونکہ اکثر لوگ یہ ورڈ بہت آسانی سے یوز کر لیتے ہیں مرحوم. it's not allowed to use the word مرحوم. تبھی میں بار بار کہہ رہی ہوں جو منتقل ہو گیا, جو گزر گیا آپ کا loved one, you should not say مرحوم. ٹھیک ہے, تو we have to just pray اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہم سے جدا کر دیا ہے, ایک تو ہمیں صبر عطا کرے, اور دوسرا انہیں ہمارے کیے ہوئے اعمال سے جو اجر مل سکتا ہے وہ انہیں ملے. اور کبھی کبھی میں ایسے سوچتی تھی, میں آپ سے اپنی سوچ صرف اس لیے وہ شیئر کروں گی کیونکہ شاید آپ لوگوں نے نہیں اتنا دور شاید سوچا ہو, پتہ نہیں. میں اپنی دادی کے لیے جب بھی دعا کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے کبھی اپنی پردادی کے لیے تو دعا نہیں کی, کیونکہ میں انہیں نہیں جانتی تھی. میں نے اپنی پرنانی کے لیے بھی دعا نہیں کی, ان کو بھی نہیں جانتی تھی. دادی کو جانتی تھی, اس کے لیے دعا کرتی ہوں. اس کے بعد آج میں دادی بن جاؤں گی اور میں بھی پوتا پوتی میرے لیے دعا کر لیں گے, اس کے بعد بس اتنا ہی وقت ہے دعاؤں کا ہمارے لیے. مت سوچیں کہ اس سے بہت آگے جائے گا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے. میں اپنے اعمال ہی ساتھ لے جاؤں گی. میں نہیں ڈیپینڈ کر سکتی کہ میرے بچے میرے لیے دعا کریں گے, کریں نہ کریں, میرے پوتا پوتی میرے نواسے نواسیاں دعا کریں گے, اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ دنیا سے میرا ٹوٹ جائے گا, کوئی مجھے جانے گا ہی نہیں 2 جنریشنز کے بعد. تو ایک دن میں یہ سوچ کر بہت روئی, سوچ کر کہ بس 2 ہی جنریشنز تو ہیں, تو اتنا کام کر جاؤ کہ 2 جنریشنز کم سے کم یاد کر کے خوب دعا کر لیں. تو we have how many years? 50 years, 100 years, and then what? Finish. No more. اس لیے ہمیں اپنے مرحومن کے لیے صدقہ جاریہ کرنا پڑتا ہے. کیوں صدقہ جاریہ کرنا پڑتا ہے؟ تاکہ جاری رہے, کیونکہ ہم چلے جائیں گے دنیا سے. ہمارے بچے تھوڑے دن یاد کریں گے, وہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے, پھر کون یاد کرے گا؟ اس وجہ سے خود بھی کچھ چھوڑ جائیں پیچھے, کچھ علم, کچھ صدقہ, اور اتنا ڈپینڈنسی نہ رکھیں کہ میرے گرینڈ چلڈرن اور گریٹ گرینڈ چلڈرن دعائیں کریں گے کب تک اور اس کے بعد کیا. اس لیے بہت سارا کرنا ہے, ہمیں بہت سارا کرنا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے, چیریٹی پہ زور دے رہی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہم چیریٹی کرتے رہیں. اور میرے خواب میں تو میں شیئر کر چکی ہوں میرے گروپ کے ساتھ جہاں میں درس دیتی ہوں کہ کتنی بار میں نے ایسوں کے پیرنٹس کو دیکھا ہے خواب میں جن کو میں جانتی بھی نہیں, اور مجھے یہ پتا بھی نہیں تھا کہ وہ پیرنٹس گزر چکے ہیں. میں درس میں آئی ہوں اور میں نے اس خاتون سے کہا کہ سسٹر اے بی سی, آپ کے میں نے فادر کو خواب میں دیکھا. تو وہ کہنے لگی اچھا کیسے, آپ نے کیا کہہ رہے تھے وہ؟ میں نے کہا انہوں نے یہ کہا وہ کہا. پھر اس نے مجھے دیکھ کے کہا پر آپ تو میرے فادر کو نہیں جانتی ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم وہ آئے تو ملوا دینا. اس نے کہا وہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں. میں نے کہا او وہ گزر گئے؟ تو اس نے کہا ہاں گزر گئے. پھر اس نے کہا آپ کو کیسے پتا میرے فادر کیسے دکھتے ہیں؟ میں نے کہا خواب میں آپ نے کہا کہ یہ میرے فادر ہیں, آپ نے ملوایا مجھے. کہنے لگی آپ ڈسکرائب کریں. میں نے ڈسکرائب کر دیا. وہ رونے لگی, کہنے لگی دیٹ از مائی فادر. میں تصویر دکھاؤں؟ میں نے کہا دکھائیے. جب اس نے تصویر دکھائی میں نے کہا یہی صاحب تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا. میں نے تو کبھی لائف میں نہیں دیکھا, پر وہ آئے تھے, کچھ میسج دیا تھا اس کے لیے, وہ میں نے میسج ان کو دے دیا. This is how it happens. جن کے گھر میں درس دیتی ہوں وہاں دوسری طرف ان کے فادر کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے خود مجھے کہا کہ میں فلاں کا باپ ہوں اور اس کو کہہ دینا 50 دے دے. میں نے ان سے کہا 50 کیا؟ کہنے لگے بس اس کو کہہ دینا 50 دے دے. میں نے سوچا بڑا فنی خواب ہے.
میں اس کو کیا جا کے کہوں گی تمہارے ابا خواب میں آئے تھے کہتے 50 دے دینا, ڈزنٹ میک اینی سینس. تو دوسرے دن ان کے گھر درس تھا میرا, میں گئی, جیسے میں ریگولرلی جاتی ہوں, وہاں بھی تفسیر کی کلاسز چل رہی تھی ریگولرلی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے فادر کو خواب میں دیکھا, بٹ آئی کی ناٹ ٹیل یو واٹ اٹ واز بیکاز اٹ ول ناٹ میک سینس. شی سیڈ نہیں نہیں نہیں, مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ. میں نے کہا نہیں نہیں, آپ اپنے فادر کو پہلے پوچھ لیں. کہنے لگی میرے فادر نہیں ہے دنیا میں. میں نے کہا او, آپ کے فادر گزر گئے؟ شی سیڈ ہاں میرے فادر گزر گئے, پلیز بتاؤ بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے. میں نے کہا اب اٹ ڈزنٹ میک سینس, کوئی مانے نہیں تھے اس خواب کے, وہ تو بس مجھے آ کے کہہ رہے تھے کہ میں نادرا کا فادر ہوں اور اس کو کہہ دینا 50 دے دے. کہنے لگی کہا انہوں نے 50 دے دے. میں نے کہا کیوں, اس میں کیا اہمیت کی بات تھی. شی سیڈ 3 دن سے سب بہن بھائیوں سے پوچھ رہی ہوں کہ رمضان میں کتنے دیتے تھے میرے فادر, 20 30 یا 50, کسی کو یاد نہیں تھا. انہوں نے آپ کو بتا دیا مجھے 50 دینا. It made sense to her. This is how people who passed away, they come. And charity is so important. They'll always remind you, give charity. ایک کے فادر آئے تھے خواب میں, انہوں نے آ کے مجھے گوشت کی ٹرے دکھا کے یہ کہا تھا یہ تک نہیں کوئی بھیجتا, which means صدقہ. تو پھر میں نے ان کی بیٹی سے کہا تھا پلیز کچھ بھیج دیجئے, وہ مجھے ڈانٹ کے گئے کیونکہ مجھے نہیں پتا میں کیا کروں. میں نے ان سے کہا میں کہہ دوں گی اس سے, اب ناراض مت ہو, بیٹھ جائیں. کہنے لگی نہیں میں بیٹھوں گا نہیں, بس اس کو کہنا یہ تک کسی نے مجھے نہیں بھیجا. میں نے کہا میں بتا دوں. This is how charity is so important, that when you don't give, you fail to give, they wait for it. They depend on us because they've done things for us, enormous things for us. ہم نہیں ریئلائز کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ابن ماجہ کی صحیح الجامی سے حدیث ہے, انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے جنت میں, تو جب اس کا درجہ بلند ہوتا ہے جنت میں تو وہ پوچھتا ہے کہ میں یہاں کیسے آیا, میں تو جب انٹر ہوا تھا تو میرا تو کم لیول درجہ تھا, مجھے اس اپر لیول پہ کیسے لایا گیا. اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, تمہاری مغفرت کے لیے, اور تمہارے لیے صدقہ بھیجتے ہیں, اس لیے تمہارا ایک درجہ اوپر کیا گیا. They get promotion from the work we do here for them. SubhanAllah. And according to that, عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے ان سے پوچھا کہ میری ماں گزر گئی ہے, لیکن اگر وہ آج زندہ ہوتی اور بول سکتی تو وہ آج کچھ نہ کچھ چیریٹی ضرور کرتی, کیونکہ اس کو بہت عادت تھی کچھ نہ کچھ دینے کی. تو میں اگر ان کی طرف سے دے دوں چیریٹی تو کیا قبول ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک, جا کر دو اور وہ ان کی طرف سے قبول ہوگی اور انہیں اجر بھی مل جائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ سعد بن عبادہ جب ان کے والد گزرے تو وہ وہاں نہیں تھی. انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ گزری, ٹھیک ہے, تو وہاں نہیں تھے. تو جب وہ آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں گزر گئی اور میں اس وقت گیا ہوا تھا, میں نہیں تھا ان کے پاس, میں کیا کروں جو میں ان کو اپنی طرف سے کچھ دے سکوں, کیونکہ میں ان کو ہاتھ بھی نہیں دے سکا, میں ان کے پاس بھی نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں جتنا صدقہ دوں گا ان کو اتنا اجر ملے گا. کہا ہاں ان کو اتنا اجر ملے گا. وہ کہنے لگے کہ پھر آپ گواہ رہنا, میں نے اپنا باغ جسے مخراف کا ٹائٹل دیا گیا ہے, مخراف اس باغ کو کہتے ہیں جو کھجوروں سے بھرا ہوا, بہت زرخیز, اس جگہ کو مخراف کہتے ہیں. اور کوئی مخراف نہ بیچتا ہے نہ دیتا ہے کسی کو, کیونکہ it's a more fertile land where you get more dates. Nobody wants to give that away. He said, I'm giving that baagh away for my mother, but you be witness that I'm giving it for charity. And that was received well, he said. Nabi sallallahu alaihi wasallam informed him. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ میرا باپ گزر گیا ہے اور اس نے کچھ پیسے پیچھے چھوڑے ہیں پر اس نے وصیت نہیں کی. تو
obviously میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ وارثوں کے لیے تو وصیت نہیں کرنی پڑتی. ہمیں پتا ہے کہ وارثوں کے لیے وصیت نہیں کرنی پڑتی. وصیت اس چیزوں کے لیے کرنی پڑتی ہے جو وارثوں کے علاوہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت تو کوئی نہیں کی، تو اس کا مطلب سب کچھ مجھے ملے گا، اولاد کو ملے گا. تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں اس میں سے کچھ کیا ان کے لیے اگر دوں، کیونکہ وہ میرا مال ہے، ان کا تو نہیں ہے. لیکن کیا میں اس نیت سے دے سکتا ہوں کہ اگر وہ ہوتے، وہ دے رہے ہوتے تو ان کو اس کا اجر مل جائے؟ انہوں نے کہا بے شک تم دو، اور اس میں ان کا اجر ملے گا ان کو. سعد ابن عبادہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ بھی پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کر سکتا ہوں میری والدہ کے لیے. دل تڑپتا تھا ان کا کیونکہ وہ موجود نہیں تھے جب وہ گزرے. کہنے لگے بس صدقہ دیتے رہو. تو وہ باپ کے علاوہ بھی کہا صدقہ دیتے رہو، اور وہ تمہارے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا تمہاری ماں کے لیے. عبداللہ ابن بریدہ بتاتے ہیں کہ جب ان کے والد گزرے تو وہ بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک لانڈری دی تھی چیریٹی میں، لیکن اب میری ماں گزر گئی ہے، تو مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم کو اس کا ریوارڈ ملے گا، اور تم کو اپنا رائٹ آف انہیریٹنس بھی ملے گا، اور جو تم نے اس کو دیا تھا اب وہ تمہارا ہو گیا، کیونکہ آپ نے ماں کو گفٹ دیا تھا، لیکن اب جب ماں گزر گئی وہ سب آپ کا ہو گیا، یہ سب کچھ اب تمہیں مل گیا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان کا ایک مہینے کا روزہ رہتا تھا اور وہ ذکر کرتی تھی کہ میرے ایک مہینے کے روزے رہتے ہیں کہ انہیں مکمل کرنے کے، تو کیا میں ان کے لیے وہ روزے رکھ سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اگر اس نے تم سے ذکر کیا تھا تو وہ تم پر بنتا ہے. کیا تم اپنے ماں باپ کا قرض نہیں ادا کرو گے اگر وہ قرض چھوڑ گئے؟ یہ بھی قرض میں آ گیا. اگر انہوں نے ذکر کیا ہے تو آپ ان کے لیے وہ روزے رکھ لیں بس. پھر کہا کہ اچھا کیا میں ان کے لیے حج کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں تم ان کے لیے حج کر سکتی ہو، بشرط یہ کہ تم نے اپنا حج کیا ہو، تو تم جا کے ان کے لیے حج بھی کر سکتی ہو اور عمرہ بھی کر سکتی ہو. تو یہ پرمیسیبلٹی مل جاتی ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایک نے کہا کہ میرے باپ نے منت مانگی تھی کہ میں اس سال حج کروں گا، لیکن وہ اس سے پہلے گزر گئے، تو کہا کہ پھر اس کی منت کو جا کے پورا کرو، اپنا حج اگر کر لیا ہو تو اگر نہ بھی کیا ہو تو پھر پہلے اس سال اپنا حج کرو، اگلے سال اپنے باپ کا کر کے وہ قرض چکا دو، کیونکہ جب کوئی منت کرتا ہے تو وہ قرض ہے، اور سب سے بڑا قرض اللہ کا قرض ہوتا ہے، اس کو پہلے اتارنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حدیث میں کلیئر کر دیا. اینڈ دس از فرام البخاری، جسٹ فار یور انفارمیشن کہ دس از فرام البخاری. تو اس کے علاوہ یہ کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا، اور وہ کیا کماتا ہے جو اس نے کیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جابر رضی اللہ عنہ کو بلا کے پوچھا تم نے کیا کیا کما لیا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ کما لیا، ابھی دیکھے نا میرے پاس تو اونٹ ہے، ایک دکان ہے، ایک مکان ہے، ایک زمین ہے، ایک کھیت ہے. کہا تم تو اپنے وارثوں کا مال گنوا رہے. کہا نہیں یہ تو میں نے کمایا ہے. کہا نہیں، آج تم مر گئے تو کس کا ہے؟ تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو تمہارے وارثوں کا مال گنوا رہے. تم نے کیا کمایا؟ وہ سمجھے نہیں. کہا جو تم نے خرچ کیا ہے وہ تم نے کمایا ہے، یہ گننا چھوڑ دو کہ میرے پاس یہ ہے، آج مر گئے تو کس کا ہے. اور اتنا اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا اس وقت کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ کوئی بالکل بستر مرگ پہ ہے، آپ آ جائیے، وہ بہت نازک حالت میں ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہ تشریف لائے, انہوں نے دیکھا اس بندے کو, وہ بس جا رہا تھا اور وہ گزر گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھ بند کر کے کہ یہ چلا گیا اس دنیا سے, اس کا انتقال ہو گیا ہے. اور انہوں نے ایسے ہی ایک موم بتی وہاں پہ جل رہی تھی, اس کو یوں کر کے بجھا دیا, اور وہ ایک ہی موم بتی تھی, بجھا دیا, اندھیرا ہو گیا. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ گزر گیا, سب وہاں موجود ہے کمرے میں, انہوں نے بتی بجھا دی, اٹس لائک سوئچنگ دا لائٹ آف, کیا کر رہے ہیں یہ؟ تو انہوں نے کہا یہ لائٹ اس بندے کی تھی, یہ گزر گیا, اس کا حق ختم اس پر, اب اس کے وارث سے پوچھو اس سے جلا لیں, اب یہ بتی اس کی نہیں. Do we realize how sensitive this matter is? When we go from this dunya, nothing belongs to us except for what we have given, what we have done, what we have earned by spending, not by saving. That's not ours. That belongs to the warisin. And we take nothing from here. So what do we fight for? What do we count for? یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, میرے پاس کچھ نہیں, جو خرچتے جا رہے ہو وہی ہے تمہارے پاس. That's what's in your account. That's your earning. So this is what we have to remember. We earn from what we have done. So a person came and asked, can I pray for my mother? Pray in the sense, کیا میں ان کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیا انہوں نے منت کی ہے کسی نماز کی؟ اس نے کہا نہیں, پر وہ بہت نمازی تھی میری ماں. نہیں, وہ نماز پڑھ گئی, پھر سورہ نجم کی آیت سنا دی, تمہارے ساتھ بس وہی ہے جو تم نے کیا, وہاں اکاؤنٹ بند ہو گیا. دوسرے نے کہا کہ میں پورا قرآن پڑھ ڈالوں گا اپنے باپ کے لیے. انہوں نے کہا وہ پڑھ گیا, جتنا اس نے پڑھ لیا وہ اس کا تھا, اب تم اپنے لیے پڑھو. ہاں, ہم قرآن پڑھ کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ہم درس کر کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ہم کوئی بھی نیک کام کر کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہر نیک کام کرنے پر دعا کے دروازے کھلتے ہیں. کوئی بھی نیک کام کر کے آپ دعا کیجئے, آپ کی دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان کے ساتھ دعا کیجئے, آپ کی دعا قبول ہوگی. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ بتاتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ گزرے اور ان کی بیوی خدیجہ گزری, جن سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے, کیا کبھی انہوں نے ان کے لیے قرآن پڑھا, ان کے لیے نمازیں پڑھی؟ تو ہم بھی نہیں پڑھ سکتے. کیا صحابہ نے کبھی کسی کے لیے پڑھی؟ نہیں, کہیں بھی اس کا کچھ, یہ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہے ہیں, اس لیے ہم نہیں پڑھ سکتے. اور اس کے علاوہ یہی کہ according to this verse of Surah Al-Najm, Imam al-Shafi'i and those followed him understood that the reward for reading Quran does not reach the deceased. Just for your information, no matter how much you read, what you read is with you. What will go there is our dua. What will go there is our good talk about that person. ہمیں بیٹھ کر ان سے بات کرنی ہے اور ان سے ان کی امی کی تعریفیں سننی ہیں. جتنی بھی تعریفیں کر سکیں ہم سنیں گے, اور جتنی تعریفیں کریں گی اتنا ان کا اجر کاؤنٹ ہوگا, کیونکہ اس وقت ہمارے آس پاس فرشتے ہیں اور انہوں نے ڈھانکا ہوا اس محفل کو, اور وہ آمین آمین کہیں گے. تو جب یہ کہیں گی میری والدہ بہت اچھی خاتون تھی, آمین, وہ ایک اجر کاؤنٹ ہو جائے گا اور یہ حسنات میں ایڈ ہوگا ان. اس لیے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں اچھی بات کرنی چاہیے, اور بری بات کرنے کو اس لیے منع کیا ہے کیونکہ وہاں بھی آمین ہو جاتی ہے اور ان کو پھر ڈنڈے پڑتے ہیں. تو نہیں بات کرنی چاہیے. برے بھی لوگ ہوں, چھوڑ دو, گزر گئے نا, چھوڑ دو, اب ان کا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے, اب اور کیوں اس کے اکاؤنٹ کو چھیڑتے ہو؟ ویسے ہی وہ برے اکاؤنٹ لے کے گیا کوئی بندہ. اسی طرح کوئی بندہ اچھے کام کر کے گیا تو بہت ساری اس کی اچھی باتیں کرو تاکہ وہ اس کے حسنات میں ایڈ ہو جائے. اور ابن کثیر میں یہ بات کو پوری ڈیٹیل میں انہوں نے رکھا ہے کہ there is a scholarly consensus that the reward for them reaches the deceased, that they are
mentioned in Sharia are only the three: the charity, the continuous charity, yani sadaqah jariyah, and the righteous children who you have made righteous. Condition is that आपने जिनको नेकियां सिखाई हो. ایک خاتون آئی, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد بہت ہی کمزور اور بوڑھے ہیں, پر ان کو بہت ایک ہی خواہش ہے حج کرنے کی, لیکن وہ حج کرنے کے قابل نہیں ہے. نہ وہ چل سکتے ہیں, نہ وہ سیڈل پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھ کر یا گھوڑے پہ بیٹھ کر یہاں تک آئیں, نہ وہ طواف کر سکتے ہیں اتنا. تو کیا کیا جائے؟ تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ This is a زندہ باب. Okay? He said yes, you can do Hajj on his behalf. So we can even do Hajj and Umrah on behalf of those who are alive, provided we've done our own. So this is another point, that in the life of your parents also, when they are ailing, old, you must try to see what they need and do it for them, even if it is Hajj and Umrah. And the likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of corn. It grows 7 years, and each year has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills, and Allah is all sufficient for His creatures' needs and all knower. This is from Surah Baqarah. Allah Ta'ala kehta hai کہ صدقہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ وہ نکلتے ہیں جڑیں, اور اس میں سے اور اتنا بڑھتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا موت سے تو چھٹکارا ہے ہی نہیں کسی کا, ہم سب نے تو جانا ہی ہے, تو we have a very limited time given to do whatever we need to do to make our own struggle easy in the next world. تو ہمیں جو کرنا ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی کرنا ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. بغض, عداوت اور یہ نفرتیں اور غصے کو لے کے اپنے ذہنوں میں, دلوں میں بٹھا کر اپنے لیے گناہ کمانا چاہتے ہیں, یا ہم لوگوں کے ساتھ دل جوڑ کے معافیاں مانگ کے, معافیاں دے کر اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ تو اب ہر ایک کے اوپر ہے کہ وہ کیا چھوڑنا چاہتا ہے پیچھے, کیا لے کے جانا چاہتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی گزر جاتا ہے تو obviously بہت زیادہ رونا دھونا, ماتم مچانا, واویلا مچانا وہ صحیح نہیں ہے, اس کو ناپسند فرمایا, اس کی ممنوع ہے. اور یہ ممنوع نہیں ہے کہ آپ رو نہیں سکتے, کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے ابراہیم کے گزر جانے پہ روئے تھے تو سعد بن عبادہ نے آ کے پوچھا تھا, یا رسول اللہ آپ بھی, یہ کیا, ایسے پوچھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کیوں نہیں, یہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا ہے اس بچے کے لیے, اور مجھے تکلیف پہنچی ہے تو میں ایکسپریس کر رہا ہوں. تو رونا منع نہیں ہے, آہوزاری منع ہے. پھر وہ اپنی ایک بیٹی کو بھی جب دفنا رہے تھے تب بھی روئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنی گرینڈ ڈاٹر کو دفناتے وقت بھی روئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو 3 وقت پہ ان کو صحابہ نے اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ رو رہے تھے بہت افسوس سے, اور دل دکھا کے, ان کا دل دکھا ہوا تھا, وہ رو رہے تھے. اور چوتھی بار ان کو اگر زارو قطار روتے بھی دیکھا, آہوزاری کے ساتھ نہیں بٹ زارو قطار روتے اگر دیکھا, تو وہ ان کی والدہ کی قبر, جب وہ آمنہ کی قبر پہ بیٹھے تھے اور رو رہے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحابہ پہنچے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ گئے کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. ان سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں ہیں, ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے, یہ کس کی قبر ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ بہت رو رہے تھے. پھر انہوں نے کہا میری ماں کی. تو کہا آپ اتنا رو رہے ہیں, ان کی داڑھی بھیگ چکی تھی, ساری کپڑے بھیگ چکے تھے. انہوں نے کہا ہاں, میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنی ماں کے لیے مغفرت مانگ لوں. اللہ نے کہا نہیں.
تو پھر انہوں نے کہا میں نے پوچھا کہ کیا میں رو لوں؟ ہاں رو لوں. میں رو لوں کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت نہیں مانگ سکتی. تو اس لیے میں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ گئی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی. وہ اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھے پر ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نبی ہو کے بھی. ٹھیک ہے. ابو الانبیاء ہو کر کتنی ہیلپ لیس سچویشن ہوگی ان کے لیے. تو یہ قصہ کیوں رکھا ہے ہمارے سامنے؟ کیونکہ ہم اس سے پریویلیجڈ ہیں اس معاملے میں. اس معاملے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پریویلیجڈ ہو گئے نا. ہمیں تو اپنی ماں کے لیے اجازت دی گئی نا کہ ہم ان کی معافی مانگیں یا ان کی خدمت کریں. ان کو تو بیچاروں کو یہ کوئی موقع نہیں دیا گیا. باپ کو تو دیکھا نہیں اور ماں ان کے سمجھدار ہونے سے پہلے گزر گئی، اور اس کے باوجود ان کو یہ اجازت بھی نہیں دی گئی کہ وہ اپنی ماں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ماں اور باپ دونوں ہی ان کی ایک ہی کیٹیگری میں تھی. تو کتنی ہیلپ لیس سچویشن ہوگی نا ان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرے ہر حکم کی فرما برداری کرتا ہوں، لیکن جب تو کہتا ہے کہ میرے باپ کو تو میرے آخرت کے دن میرے سامنے جہنم میں پھینکے گا تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ کچھ بھی ہو میرا باپ، چاہے وہ مشرک تھا، کافر تھا، چاہے اس نے مجھے مارا پیٹا تھا اور مجھے آگ میں بھی پھینکا تھا، اس نے مجھے فرعون کے حوالے بھی کر دیا تھا، جو کچھ بھی میرا باپ تھا. I had that love for my father. How can I see my father being thrown into the hellfire in front of the full کائنات وہاں جمع ہوگی؟ وہ کہیں گے یہ ابراہیم اور اس کا باپ اس کو پھینکا جا رہا ہے، میں کیسے دیکھوں گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا میں تم کو نظارہ دکھا دیتا ہوں کہ میں تمہارے کمفرٹ کے لیے کیا کروں. So he gave him a scene and he said دیکھو ابراہیم یہ تمہارا باپ ہے آزر. And he turned Azar into a hyena, an animal. Okay. And then he told the angel, اس hyena کو اٹھا کر ڈال دو. So he said, do you feel bad if I do this? He said, no, because now it's a hyena, he's not my father. He said, بس میں ایسے کروں. ایک نبی کی دل جوئی کے لیے، کیونکہ ماں باپ کی کیا حیثیت ہے یہ سمجھا رہی ہوں آپ کو صرف، کہ کافر باپ، جس باپ نے اتنا برا سلوک کیا، اس کے لیے وہ پریشان ہے ابراہیم کہ اس کو میرے سامنے آگ میں کیسے پھینکو گے، مجھے کیسے لگے گا. اللہ تعالیٰ is making it easy and comforting him, but still اس کو آگ میں پھینکے گا. اللہ چھوڑے گا نہیں پھر بھی. So there is no discount for nabis, anybody, parents also. So my sisters, ماں اور باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا ہے. اینڈ میں نے ابھی تو خیر گروپ میں ڈالا تھا، تو جو میری گروپ کی بہنیں بیٹھی ہیں they know what I wrote. This is the first time. میری امی ہمیشہ مجھے کہتی رہتی ہیں کہ اپنے ابا کی گریو یارڈ وزٹ کرو. and I tell her why. I visit him every day in my mind, in my namaz. I make dua for him every day and that's enough. I cannot see him under stones. بٹ اس دفعہ میں اکیلی گئی کسی کو بغیر بتائے. میری امی کو ابھی تک بھی نہیں پتا ہے کہ میں گئی تھی، کسی کو بھی نہیں پتا ہے. It's very painful an experience to sit there and just watch some, because obviously ہم پکی گریو نہیں کرا سکتے، منع ہے، تو he's just under some stones. It was a very helpless situation. You feel like talking to him, but you know he can't hear you. But you can only make dua for him or your mother or your father or anybody. But it's a very helpless situation. The only thing you can promise your parents is that I will do good and keep praying for you till I live. I don't know if my children will pray for you or not, but I'll pray for you till I live, because that's all he has, us.
And then I was thinking I should maybe in my next trip probably go and visit my brother's grave, because I've never been there as well. Because I don't believe visiting the grave will make any difference, except that I will just feel that next is me. That's all we are supposed to do there. Sit there and think, next is me. I'll be under the stones like this. That's all you have to sit there and think, what do you carry from here? So, अभी तो Queen Elizabeth की हमारे सामने मिसाल है ना. No matter how big a queen and how big an empire she ruled and how many years she enjoyed the luxuries of dunya, but towards the end, what happens? What did she take with her? Where did she go? That's how we have to remember things. तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें तौफीक दे कि हम अपनी माँ बाप की जिंदगी में उनका पूरा पूरा हक निभाने की कोशिश करें. हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, पूरा हक तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन उनकी गुजर जाने के बाद और ज्यादा हम पर हक बनता है कि हम उनके लिए बहुत दुआएं करें, उनके लिए डेली सदका करें. And especially I must mention this also, that when you people go for Hajj or Umrah, give charity there. It multiplies when you give charity in that land. बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, तो इस वजह से when I go there, I make sure I give charity for everyone, for the living as well as for the departed ones, because they get ajr extra there, because वहाँ पे अजर multiply होता है, तो वहाँ सदका देना चाहिए, ज्यादा सदका देना चाहिए. And I've told you, सदका doesn't mean सिर्फ गरीबों को. अगर आज हादिया ने एक गिलास पानी का भी मुझे देते वक्त ये नियत करी होती कि ये पानी मैं पिला रही हूँ दुरे शवार को क्योंकि ये दर्स देगी, मेरी माँ के लिए दुआ करेगी और इसका अजर मेरी अम्मी को दे देना, तो इस पानी के गिलास का अजर भी हो जाएगा. हर चीज आप सदका कर सकते हैं, पर हम भूल जाते हैं. याद रखें अपने गुजरे हुए लोगों को, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, स्पेशली आवर पेरेंट्स. And we owe them our life. We owe them our life. Whatever we are today is because they did something good for us. Whatever good they did is something that we are indebted towards them, to do more and more for them. And the only thing we can do more for them is until we live. And we don't know when we will go from this dunya. हमारी लाइफ कब बुझ जाए, हमें क्या पता. तो हमें ज्यादा से ज्यादा उनके लिए करना है जब तक हम जिंदा. अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन के लिए उनके हकूक जिंदगी में और उनके गुजर जाने के बाद अदा करने की तौफीक अता करे. और जो कुछ भी हम टूटी फूटी इबादतें, नेकियां, सदकात, खैरात और जो कुछ भी उनकी तरफ भेजते हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले और हमें भी उसका अजर दे और उनके लिए भी वो अजर का जामिन बन जाए. मैं खास तौर से दुआ करती हूँ अल्लाह से महमूदा बेगम साहिबा के लिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अता करे अपने अर्श के नीचे. अल्लाह ताला उनकी कब्र को रोशन कर दे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को ठंडा रखे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को कुशादा कर दे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को खुशबूदार कर दे, अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह ताला उनकी कोताहियों को बख्श दे, अल्लाह ताला उनकी औलाद को सब्र जमील अता फरमाए और नेक हिदायत दे और उनको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, सदकात की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ भी वो करें वो उनको अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से मल्टीप्लाई करके पहुंचाए. अल्लाह ताला उनके लिए तमाम मराहिल आसान कर दे. अल्लाह ताला उनके लिए जहां भी वो हों उनके लिए वो खिड़की खोल दें जिसमें जन्नत की हवाएं आती हों और अल्लाह ताला उनके लिए सारी आसानियां कर दे वहां पे. और अल्लाह ताला ये सारी दुआएं, ये दर्स, ये नेक बातें, ये जो कुछ भी हमने इधर अच्छा किया, अच्छा बोला, सही बोला जो अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ताला उनके हक में कबूल कर ले, इसका सबका अजर उन्हें दे दे. अल्लाह ताला आप लोगों का आना, सुनना, मेरा कहना, हादिया का अपना घर खोलकर आप सबको जोड़ना, सब कुछ उनके लिए अजर दे दे. अल्लाह ताला इस सब का अजर उधर दे दे.
اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری محفل کو، ہم سب کو بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر دے دنیا کی اور آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچا لے دنیا اور آخرت کی، فتنوں سے پاک رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، بیماریوں کو رفع دفع کرے، مشکلات اور پریشانیوں کو رفع دفع کرے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں، اس گھر کے رہنے والوں کو، ادھر آنے جانے والوں کو، اور ہم سب جو یہاں اس وقت جمع ہے وہ، اور جو آ سکے جو نہیں آ سکے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ عافیت دے، خیر دے، برکت دے، رزق و روزی میں کشادگی دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر خیر سے نواز دے، اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے بچا دے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یا تو شیطان کا فتنہ تھا، اللہ نے اس کے فتنے سے بچا کے رکھے، یا میری کمزوری تھی، اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ جزاک اللہ خیر۔